پیارے دوستو، آج کی کہانی بہت افسوسناک ہے۔ یہ کہانی ہے عمر اور لیلا کی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بغداد شہر اپنی پوری شان و شوکت میں تھا۔ یہ دریا کے کنارے گرمی سے چمک رہا تھا۔ شہر کے بازاروں میں ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ چادریں لہرا رہی تھیں، جہاں ریشمی کپڑے، زعفران اور دار چینی کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اسی بازار میں عمر نامی ایک تاجر کی دکان تھی، جس کی دکان کا نام عمر کا کاروان تھا۔ عمر کی عمر 30 برس کے قریب تھی۔ اس کا درمیانی سائز کا چہرہ، آنکھوں میں مٹی اور چمک تھی۔ اس نے بہت سارے سفر کیے تھے اور ان کی کہانیاں سناتا تھا۔ اس کی داڑھی کی رنگت غیر معمولی تھی اور ہمیشہ گہرے سبز رنگ کی تھی، جو اس کو اس بازار کے ہجوم میں ممتاز کرنے کے لیے کافی تھی۔ عمر کی تجارت صرف بغداد تک محدود نہ تھی۔ وہ اپنی تجارت کے لیے سفر کرتا، کبھی شام، کبھی مصر اور کبھی ہندوستان کے سلسلے میں۔ اس کے قافلے میں 10 گھوڑے، اس کے پاس 5 اونٹ اور 12 مزدور تھے جو اس کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان کی نقل و حمل کرتے۔ عمر ریشم، مصالوں اور نایاب پتھروں کے سودے کرتا تھا، اور اس کی ہوشیاری اور ایمانداری جس کی وجہ سے اس کا نام دور دور تک مشہور تھا۔ لیکن اس کی زندگی میں ایک کمی تھی، وہ اکیلا تھا۔ اس کے والدین کا برسوں پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ شادی شدہ نہ تھا اور اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہ تھا۔ وہ شادی کے بارے میں سوچتا تھا، مگر ساتھ ہی کہتا تھا، جب تک کوئی میرے دل میں محبت نہ کرے میں شادی نہیں کروں گا۔ اس کی زندگی کا سفر تجارت اور بازار کی ہلچل سے بھرا تھا۔ ایک دن اسے دمشق سے پیغام موصول ہوا کہ وہاں ریشم کے نئے کپڑوں کے ڈیزائن آئے ہیں۔ عمر نے فوری اپنا قافلہ تیار کر لیا۔ اس نے اپنا گھوڑا بادشاہ تیار کیا، جو اس کا وفادار ساتھی تھا۔ بادشاہ عرب نسل کا ایک گھوڑا تھا، جس کا رنگ کالا اور تیز رفتار تھا، ایسا کہ سحر کی ریت کو پھاڑ ڈالے۔ قافلے کے ساتھ اس کا خادم رحیم بھی تھا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو عمر میں اس کے باپ کے برابر تھا۔ سفر کے دوران رحیم نے کہا کہ صحرا میں طوفان والا موسم ہے، خیال رکھنا۔ عمر مسکرایا، رحیم چچا، طوفان سے ڈرتے ہو؟ قافلہ صبح سویرے روانہ ہوا اور شام کو دریا کے کنارے گزرتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ سفر کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوا، قافلہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ریت کے ٹیلے تھے۔ درمیان میں کھجوروں کا ایک چھوٹا سا باغ نظر آیا۔ کھجور کے درختوں کے سائے میں ایک کنواں۔ وہ اس جگہ کو زیورات کا ایک بڑا ٹکڑا بنا رہا تھا۔ عمر قافلے کو روکا اور کہا، رات یہیں ٹھہریں گے۔ کارکنوں نے خیمے لگائے۔ عمر پانی لینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھا۔ پاس ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جس کا گڑا ٹوٹ چکا تھا۔ لڑکی نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی، نیلی آنکھیں، ریشم جیسے سیاہ بال، چہرے پر ایک اداسی مگر حسن ایسا کہ عمر پل بھر میں رک گیا۔ عمر نرمی سے پوچھا، بی بی یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے کہا، پانی لینے آئی تھی، مگر گڑا ٹوٹ گیا ہے۔ اس کی آواز ایسے تھی جیسے کوئی سحر ہو۔ عمر نے اپنا مشکیزہ برا اسے دیا اور کہا، اگر چاہو تو ہمارے قافلے کے ساتھ رک سکتی ہو، یہ صحرا خطرناک ہے۔ لڑکی نے پانی پیا اور مسکرا کر کہا، میرا نام لیلا ہے۔ عمر نے کہا، میں عمر ہوں، بغداد کا تاجر۔ لڑکی نے کہا، اور اس کی مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ قافلہ اپنے خیموں میں آرام کر رہا تھا۔ عمر لیلا کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے بتایا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرتا ہے اور اسے دنیا کا سفر کرنے کا شوق ہے۔ میں نے شام کے بازاروں میں ریشم دیکھی، مصری احرام کے سائے میں بیٹھا ہوں اور ہندوستان کے جنگلات میں نایاب پھولوں کی خوشبو سونگھی ہے، لیکن میرا گھر بغداد میں ہے اور وہاں میرا دل آباد ہے۔ لیلا خاموشی سے سنتی رہی اور پھر بولی، تمہارا دل بہت بڑا ہے عمر، تم نے میری مدد کی، حالانکہ تم مجھے جانتے تک نہیں۔ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، رحم دلی انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ رات لیلا نے قافلے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب قافلہ آگے بڑھا، ایک طوفان آیا۔ ریت کی دیواریں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ عمر نے قافلے کو روک لیا اور سب کو خیموں میں بنا دی، لیکن لیلا باہر آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو عجیب بات ہوئی، طوفان تھم گیا۔ عمر نے سب دیکھ لیا اور اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ لیلا وہ لیلا نہیں جو دکھتی ہے۔ اس نے سوچا، وہ کوئی عام لڑکی نہیں۔ رات کو جب سب سو رہے تھے، عمر لیلا کے پاس گیا اور پوچھا، لیلا تم کون ہو؟ تم نے طوفان کو کیسے روک دیا؟
لیلا نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، میں آپ کو سچ بتانا چاہتی ہوں، میں انسان نہیں پری ہوں۔ میری دنیا صحرا کے پار ہے، ہم روشنی اور ہوا سے بنے ہیں۔ میں آپ کی مہربانی کی وجہ سے یہاں آئی ہوں، کیونکہ تمہارا دل مجھے اپنی طرف کھینچ لایا ہے۔ عمر چونک گیا۔ اس نے کہانیوں میں پریوں کے بارے میں سنا تھا، میں نے پریوں کے بارے میں سنا تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا، کیا آپ پری ہیں؟ پھر آپ یہاں کیوں ہو؟ لیلا نے کہا، پریاں انسانی دنیا میں آ سکتی ہیں لیکن جب کوئی ہمیں دل سے پیار کرتا ہے۔ تمہاری رحم دلی نے مجھے بلایا اور مجھ سے پیار کیا۔ عمر کا دل ایک عجیب سی گرمی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا، لیلا اگر تم میرے ساتھ بغداد چل سکتی ہو تو چلو۔ لیلا نے مسکرا کر کہا، میں چلوں گی، لیکن ایک شرط ہے، آپ مجھ سے کبھی میرے اصلی چہرے کے بارے میں معلوم نہیں کریں گے، ورنہ میں تمہیں تمہارے پاس سے چلی جاؤں گی۔ عمر نے وعدہ کیا اور کہا، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ بغداد پہنچ کر عمر نے لیلا کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ اس کا گھر دریا کے کنارے تھا، ایک چھوٹا سا حویلی نما گھر جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ لیلا نے گھر کو خوبصورت بنایا۔ اس نے دیوار پر پھولوں کے ہار چڑھائے، فضا میں ایک عجیب سی خوشبو سے بھر دیا۔ بازار کے لوگ حیران تھے کہ عمر کو اتنی خوبصورت لڑکی کہاں سے ملی۔ بہت دنوں کے بعد عمر نے لیلا سے کہا، لیلا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ لیلا نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، مجھے تم سے پیار ہے، لیکن عمر یاد رکھنا کبھی میرا اصلی چہرہ نہ دیکھنا۔ عمر نے کہا، ہاں، اور دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد عمر کے دن خوشیوں سے بھر گئے۔ لیلا اس کے سفر میں اس کے ساتھ دیتی، اور جب وہ کاروبار کے لیے باہر جاتا تو لیلا اپنی طاقتوں سے چھپ کر اس کی حفاظت کرتی۔ ایک دفعہ قافلہ مصر جا رہا تھا، ڈاکو نے حملہ کیا۔ عمر نے لڑنا شروع کر دیا، لیکن لیلا نے ہوا کو حکم دیا اور ڈاکو ہوا کے زور سے بھاگ گئے۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ بولا۔ اس کے دل میں لیلا کے لیے محبت بڑھ گئی، لیکن ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا، لیلا کا اصلی چہرہ کیسا ہوگا؟ کیا وہ اسی طرح خوبصورت ہوگی؟ ایک رات جب لیلا سو رہی تھی تو عمر نے اس کا نقاب ہٹانے کی کوشش کی۔ وہ کانپ رہا تھا مگر وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ پردہ ہٹاتے ہی لیلا کی آنکھ کھل گئی، اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ عمر نے وعدہ خلافی کی، اب مجھے جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ عمر کچھ کہتا، لیلا ہوا میں غائب ہو گئی۔ اس کے پیچھے صرف ایک چمکتا ہوا پر رہ گیا۔ عمر رو پڑا کیونکہ اس نے اپنی محبت کھو دی، لیکن اس نے اس پر کو اٹھا لیا اور دل میں کہا، لیلا میں تمہیں واپس لاؤں گا، چاہے مجھے پریوں کی دنیا میں ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ لیلا کے جانے کے بعد عمر کے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ دریا کے کنارے ان کی حویلی جو کبھی لیلا کی وجودگی سے جگمگاتی تھی اب ویران لگنے لگی۔ دیواروں پر لگے پھولوں کے ہار سوکھ چکے تھے، ہوا میں عجیب سی خوشبو غائب ہو گئی تھی۔ عمر کے ہاتھ میں صرف ایک پر تھا جو لیلا نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عمر اسے ساری رات دیکھتا رہا اور اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، میں نے لیلا کو کھو دیا لیکن اسے واپس لاؤں گا، چاہے مجھے اس کی دنیا میں جانا پڑے، اپنی جان کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے اپنا گھر بند کیا۔ اس نے قافلے کے کارکنان کو رخصت دی اور رحیم چچا سے کہا، میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، اگر واپس نہ آیا تو میری دکان اور مکان آپ کا۔ رحیم نے حیرت سے پوچھا، بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عمر نے کہا، ایک ایسی جگہ جہاں انسان کم ہی جاتے ہیں۔ عمر نے اپنا گھوڑا بادشاہ تیار کیا، کچھ راشن، پانی اور ایک تلوار ساتھ لی۔ اس کے پاس لیلا کا پنکھ تھا جو ابھی بھی ہلکا سا چمک رہا تھا۔ اس نے سوچا شاید اس سے کچھ رہنمائی ملے۔ وہ بغداد سے باہر نکلا اور صحرا کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسی جگہ گیا جہاں اس کی پہلی دفعہ ملاقات لیلا سے ہوئی تھی۔ جب رات ہوئی تو وہ کھجور کے باغ میں پہنچا۔ کنواں ابھی بھی وہیں تھا لیکن لیلا کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اپنے پروں کو ہوا میں پھینک دیا اور کہا، لیلا اگر تم مجھے سن رہی ہو تو میری مدد کرو۔ اچانک پر چمکنے لگا اور ہوا کے درمیان ایک دھندلا پن تھا۔ وہ آگے بڑھا اور وہ ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ عمر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں پہنچ گیا۔ ریت اس کے نیچے ایک پتھر کا دروازہ تھا جس پر کچھ عجیب و غریب علامات تھی، ستاروں کے نقشے اور ہوا کی لہریں۔ دروازہ کھلا اور ایک سرنگ پر نظر پڑی۔
جو زمین کے اندر جا رہی تھی۔ عمر نے ایک گہری سانس لی اور سرنگ میں قدم رکھا۔ اندر اندھیرا تھا لیکن پر کی روشنی نے راستہ دکھایا۔ وہ چلتا رہا اور کچھ دیر بعد یہ ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک عجیب دنیا تھی، ایک ایسی جگہ جہاں آسمان نیلا نہیں سنہری تھا، زمین پر ریت کی بجائے چمکتا ہوا پتھر تھا اور ہوا میں ہلکی ہلکی روشنی کے ذرات تیر رہے تھے۔ دور درخت نظر آ رہے تھے لیکن ان کے پتے آئینے کی طرح شفاف تھے۔ عمر حیران تھا، کیا یہ پریوں کی دنیا ہے؟ اس نے سوچا، لیکن پر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد عمر کو ایک ندی ملی۔ اس کا پانی عام پانی جیسا نہیں تھا، یہ چمک رہا تھا اور رنگ بدل رہا تھا۔ ایک چھوٹی کشتی کھڑی تھی۔ عمر اس میں بیٹھ گیا اور کشتی اپنے آپ چلنے لگی اور یہ سوچ رہا تھا، یہ سب خواب ہے یا حقیقت؟ ندی سے شہر میں لے گئی جہاں عمارتیں ہوا میں معلق تھیں۔ یہ پریوں کا شہر تھا۔ وہاں کے رہائشیوں کے چہرے انسانوں سے ملتے جلتے تھے لیکن اپنے پروں اور چمکتی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ پریاں ہیں۔ عمر کشتی سے اتر کر شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے وسط میں ایک شیشے کا ایک بڑا محل تھا۔ عمر نے سوچا شاید لیلا وہاں ہوگی۔ وہ محل کے اندر بڑھا لیکن دروازے پر پہرے دار تھے۔ اے انسان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک پہرے دار نے پوچھا۔ عمر نے کہا، میں لیلا کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے اور میں اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ محافظ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، یہاں انسانوں کا آنا منع ہے، لیکن اگر لیلا تم سے محبت کرتی ہے اور تم لیلا سے محبت کرتے ہو تو تم ہماری ملکہ سے مل سکتے ہو۔ عمر کو محل کے اندر لے جایا گیا۔ محل کے اندر ایک خوبصورت چبوترا ہوا میں کھڑا تھا جہاں پریوں کی رانی بیٹھی تھی۔ اس کا نام زہرا تھا۔ وہ ایک لمبی اور خوبصورت پری تھی اور اس کی آنکھیں سنہری اور چمکدار تھیں۔ اس کے سر پر ہواؤں کا تاج تھا جو روشنی کی لہروں سے سجایا گیا تھا۔ اے انسان، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ زہرا نے عمر سے پوچھا۔ عمر، بغداد کا ایک سوداگر ہوں۔ میری بیوی لیلا ایک پری ہے اور میں نے اس سے جو وعدہ کیا تھا اسے توڑ دیا۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آ گئی ہے اور میں اس کے پاس معافی مانگنے اور اسے واپس لینے آیا ہوں۔ زہرا نے غور سے سنا اور کہا، لیلا ہمارے قبیلے سے ہے اور وہ تمہاری رحم دلی کی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں گئی تھی، لیکن تم نے اس کا اعتماد توڑا۔ اب وہ یہاں ہے لیکن اب تم اسے واپس نہیں لے جا سکتے جب تک تم 3 امتحانات پاس نہ کر لو۔ عمر نے پوچھا، وہ 3 امتحان کیا ہیں؟ زہرا نے کہا، پہلا امتحان جرت کا، دوسرا عقل کا اور تیسرا دل کا۔ اگر آپ ان تینوں امتحان کو پاس کرو گے تو لیلا تمہارے ساتھ جائے گی، لیکن اگر ناکام ہو جاتے ہو تو تم اپنی جان گنوا دو گے۔ عمر نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اس کے دل میں لیلا کی یادیں تھیں۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں۔ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کل صبح پہلا امتحان شروع ہوگا۔ آج رات یہاں آرام کرو۔ عمر کو ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ شیشے سے بنا تھا۔ کمرے میں ایک بستر تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ وہ لیٹ گیا مگر سو نہیں سکا۔ لیلا کا چہرہ ذہن میں تھا اور وہ سوچ رہا تھا، کیا میں اسے دوبارہ دیکھ سکوں؟ صبح ہوئی اور پہرے دار اسے ایک کھیت میں لے گئے۔ زہرا وہاں کھڑی تھی۔ پہلا امتحان جرت کا ہے، آپ کو آگ کے دریا کو عبور کرنا ہوگا۔ عمر نے کہا، ٹھیک ہے۔ میرے سامنے ایک ندی تھی جس میں پانی کی جگہ آگ تھی۔ یوں لگ رہا تھا جگہ جگہ آگ بھڑک رہی ہے۔ اس پر ایک پل تھا لیکن یہ رسیوں سے بندھا تھا اور ہوا میں لہرا رہا تھا۔ عمر نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف بڑھا۔ آگ کی گرمی نے میرے ہونٹوں کو چھوا۔ چہرہ جل رہا تھا اور ہر قدم پر رسیاں ہل رہی تھیں۔ ایک بار اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ڈوبنے سے بال بال بچ گیا، لیکن اس نے لیلا کے پروں کو مضبوطی سے پکڑا اور آگے چل دیا۔ آخر کار وہ دوسری طرف پہنچ گیا۔ زہرا نے کہا، تم نے جرت کا امتحان پاس کیا، کل دوسرا امتحان ہوگا۔ عمر تھکا ہوا تھا لیکن اس کے دل میں امید تھی۔ وہ سوچ رہا تھا شاید وہ لیلا کو بتا سکے۔ آگ کے اس دریا کو پار کرنے کے بعد عمر کے جسم میں تھکاوٹ تھی لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے پہلے امتحان کو پاس کیا، اب وہ لیلا کے ایک قدم اور قریب تھا۔ پریوں کی دنیا کا سنہری آسمان اس کے سر پر چمک رہا تھا اور پتھر کی زمین اس کی ٹھنڈک دے رہی تھی جو اس کو عجیب سی سردی کا احساس دے رہی تھی۔
زہرا پریوں کی ملکہ اسے واپس محل میں لے آئی اور کہا تم نے ہمت دکھائی، دوسرا امتحان ذہانت کا ہے، اس کی تیاری کرو کیونکہ یہ امتحان آپ کے دل سے ہے۔ عمر نے اپنا سر جھکایا اور کہا ملکہ میں تیار ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا رات آرام کرو، صبح آپ کو امتحانی مرکز میں لے جایا جائے گا۔ عمر کو وہی شیشے کا کمرہ دیا گیا جہاں اس نے پہلی رات قیام کیا۔ وہ لیٹ گیا اور لیلا کا پنکھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے سوچا لیلا میں تم تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کروں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ آنکھیں بند کر کے وہ خوابوں کی دنیا میں تھا۔ عمر نے لیلا کو خواب میں دیکھا، وہ اسی کھجور کے باغ میں اس کے پاس کھڑا تھا جہاں وہ پہلے مل چکے تھے۔ لیلا نے کہا عمر اپنے دل اور دماغ کو ایک ساتھ رکھنا، پریوں کی دنیا میں ہر چیز ویسی نہیں جیسی نظر آتی ہے۔ عمر اس سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر اس کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ صبح ہوئی اور پہرے دار اسے لے کر محل سے باہر نکل آیا۔ پہرے دار عمر کو جنگل کی طرف لے گیا جہاں درختوں کے پتے شیشے کی طرح شفاف تھے۔ فضا میں عجیب سی سرگوشیاں گونج رہی تھی۔ جنگل کے درمیان ایک بڑی چٹان تھی جس پر 3 دروازے بنائے گئے تھے۔ ہر دروازے پر ایک نشان تھا، پہلے پر سورج، دوسرے پر چاند اور تیسرے پر ستارہ۔ زہرا بھی وہاں پہنچ گئی اور کہا یہ ذہانت کا امتحان ہے، عمر ان 3 دروازوں میں سے ایک آپ کو آگے لے جائے گا جہاں لیلا ہے، مگر دیگر 2 موت کی طرف۔ آپ کے پاس 3 سوالات ہیں، مجھے پوچھنے کا حق ہے اور میں سچ بتاؤں گا، لیکن آپ کو خود دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ عمر نے گہرا سانس لیا اور سوچنے لگا۔ اس کے پاس 3 سوالات تھے، اس نے ان کا بہترین استعمال کرنا تھا۔ اس نے لیلا کے پر کی طرف دیکھا جو بھی ہلکا سا چمک رہا تھا۔ اس کو لیلا کا خواب یاد آیا، ہر چیز جو نظر آتی ہے ویسی نہیں ہوتی۔ یہ پہلا سوال ہے، اس نے ملکہ سے پوچھا کیا سورج والا دروازہ مجھے لیلا تک لے جائے گا؟ زہرا نے کہا وہ دروازہ آگ کا ہے اور وہ تمہیں آگ کے گڑھے کی طرف لے جائے گا۔ عمر نے سر ہلایا۔ اب دوسرا دروازہ چاند اور ستارے والا۔ اس نے کہا کہ چاند کا دروازہ کہاں لے جائے گا؟ کیا یہ موت کا دروازہ ہے؟ زہرا نے جواب دیا ہاں، یہ تمہارے لیے زہر کا دروازہ ہے جو تمہیں زہر کی غار میں لے جائے گا۔ اب صرف ستاروں کا دروازہ رہ گیا، لیکن عمر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سوچا پریوں کے دیس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا کیا میں ستاروں کے ساتھ لیلا کا دروازہ حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا یہ مجھے لیلا کے قریب لے جائے گا؟ زہرا نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تمہیں آگے لے جائے گا۔ عمر نے دروازے کی طرف جانے سے پہلے ایک لمحہ رکا۔ اس نے کہا زہرا کا جواب بہت آسان سمجھ گیا۔ اس نے لیلا کے پر کو دیکھا جو اب تیز چمک رہا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر ستارے والے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا اور اس کے سامنے ایک سرنگ تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ سرنگ کے آخر میں ایک بڑا ہال تھا جہاں روشنی کے ذرات ہوا میں ناچ رہے تھے۔ ہال کے وسط میں ایک آئینہ کھڑا تھا اور لیلا اس کے سامنے تھی۔ عمر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ لیلا، اس نے پکارا اور اس کی طرف بھاگا، لیکن لیلا نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے کہا عمر رکو، یہ میرا اصلی چہرہ نہیں ہے، صرف میرا عکس ہے، تم نے ابھی امتحان مکمل نہیں کیا۔ عمر حیران ہوا، اس کا کیا مطلب؟ اس نے پوچھا۔ لیلا کے عکس نے کہا یہ 3 دروازوں کے جواب آئینے میں چھپے ہیں۔ زہرا نے تمہیں سچ کہا تھا مگر بالکل سچ نہیں، تمہیں آئینے کا راز سمجھنا پڑے گا۔ عمر نے آئینے کی طرف دیکھا، اس میں اس کا اپنا چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن پس منظر میں 3 دروازے بھی نظر آ رہے تھے۔ عمر نے سوچا زہرا نے ستاروں کو کہا دروازہ مجھے لیلا کے قریب لے جائے گا، لیکن شاید یہ پوری بات نہیں ہے۔ اس نے آئینہ دیکھا، غور سے دیکھا۔ سورج کے دروازے کے پیچھے آگ نمودار ہوئی، چاند کے دروازے کے پیچھے زہریلی غار اور ستاروں کے پیچھے ایک سنہری روشنی، لیکن اس روشنی کے بیچ میں ایک تاریک جگہ تھی اور جہاں ایک سایہ تھا۔ عمر سمجھ گیا ستارے والا دروازہ اسے لیلا کے پاس لے آیا، لیکن یہاں بھی کچھ خطرہ تھا۔ اس نے لیلا کا عکس دیکھا، یہ سیاہ سیاہ کیا ہے؟ اس نے لیلا سے پوچھا۔ لیلا نے کہا تمہاری عقل کا آخری امتحان ہے۔ اس آئینے سے باہر نکلنے کے لیے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو پہچانو۔ عمر نے اپنے بارے میں گہرائی سے سوچا، پھر وہ ایک کامیاب تاجر تھا،
اس کے پاس رحم والا دل تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اسے لیلا کو کھونے کا خیال یاد آیا، اور اس کی وجہ اس کی عجلت تھی۔ اس نے آئینہ دیکھا اور کہا، میری سب سے بڑی کمزوری میری عجلت ہے۔ میں لیلا کا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتا تھا اور میں نے اسے کھو دیا۔ آئینہ چمکا اور لیلا کا عکس غائب ہو گیا۔ اچانک ہال کی دیوار کھلی اور عمر باہر نکل آیا۔ وہ دوبارہ جنگل میں تھا اور زہرا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ نے حکمت کے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی ہے، زہرا نے کہا۔ تم نے نہ صرف دروازے کا انتخاب کیا بلکہ اپنے دل کا دروازہ بھی سمجھ لیا۔ اب تیسرا امتحان باقی ہے۔ امتحان عمر نے پوچھا، لیلا کہاں ہے؟ زہرا نے کہا، وہ تیسرے امتحان کے اختتام پر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کل تمہارا آخری امتحان ہے، اسے آزمائیں گے۔ عمر نے سر ہلایا۔ عمر نے تینوں امتحان پاس کر لیے، جرت، حکمت اور دل۔ پریوں کی ملکہ زہرا نے اسے بتایا، لیلا اب اس کے سامنے ہے۔ وہ ایک سنہری میدان میں کھڑا تھا جہاں وہ روشنی کے ذرات ہوا میں ناچ رہے تھے۔ سامنے لیلا کھڑی تھی، اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھیں، لیکن اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ عمر اس کی طرف دیکھ کر بھاگا، لیلا میں آ گیا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ لیکن لیلا نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور کہا، تم یہاں تک آئے ہو لیکن ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لیلا آنسوں سے بھری آنکھوں کے ساتھ کہا، میں پری ہوں اور تم انسان ہو، ہماری دنیا مختلف ہے۔ تم نے امتحان پاس کر لیا، لیکن میری واپسی کی قیمت تمہاری زندگی ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ گئی تو تمہارا وقت ختم ہو جائے گا۔ عمر حیران رہ گیا۔ اس نے زہرا کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس نے پوچھا۔ زہرا نے کہا، ہاں، یہ آخری راز تھا، ہم نے اسے چھپایا۔ عمر کے دل پر بجلی گری۔ اس نے لیلا کی طرف دیکھا جس کے آنسو چمک رہے تھے۔ تو میں نے یہ سب کچھ کھو دیا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ لیلا اس کے قریب آئی، ہاتھ تھام لیا۔ نہیں عمر، تم نے مجھے محبت دی، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ عمر کے آنسو بہہ گئے۔ لیلا میں تمہارے بغیر کیسے زندہ رہوں گا؟ تم میری جان ہو۔ لیلا نے اس کی پیشانی کو چھوا اور کہا، میں تمہارے دل میں رہوں گی، جا اپنی دنیا میں جی۔ اچانک روشنی چمکی اور عمر نے اپنے آپ کو بغداد کے صحرا میں پایا۔ لیلا غائب تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی پر تھا۔ اب اس کی چمک کھو چکی تھی۔ وہ چیختا اور روتا رہا۔ لیلا کی آواز ریت میں کھو گئی۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، ایک تاجر جس نے سب کچھ کھو دیا۔ دریا کے کنارے اس کا گھر اب قبرستان جیسا لگ رہا تھا، اور اس کا دل درد میں تھا۔ دل میں درد کا سمندر تھا جو کبھی نہ تھما، نہ رکا۔ تو دوستو، وعدہ خلافی بہت بری بات ہے، اس کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑتی ہے۔